الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم عن اللغو معرضون عن عقبة بن عامر قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت من نجات فقال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں، ایک صحابی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں، کئی ساری احادیث آپ سے منقول ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ملاقات ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، دنیا اور آخرت میں نجات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے یہ سوال کیا۔ یہاں پر رک کر کے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کی تربیت کی تھی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کے دل کے اندر آخرت کی فکر ہمیشہ رہتی تھی۔ وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش میں رہتے تھے کہ کوئی ایسا عمل مل جائے جس کو کرنے کی وجہ سے میں اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ اس لیے ذخیرہ احادیث میں آپ کو کثرت سے اس طرح کے سوالات ملیں گے۔ ایک صحابی آ کر کے سوال کرتا ہے یا رسول اللہ، ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ ایک صحابی آ کر کے سوال کرتا ہے یا رسول اللہ، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے میں اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں، لوگوں کا بھی محبوب بن جاؤں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں کہ ایک صحابی نے آ کر کے سوال کیا یا رسول اللہ، ایسا عمل بتا دیجئے جس کی وجہ سے میں عبادت گزار بن جاؤں۔ تو صحابہ کرام کی تربیت ہی اس طرح ہوئی تھی، ان کے نظر میں آخرت ہمیشہ رہتی تھی۔ جب بھی ملاقات النبی سے فوراً یا رسول اللہ کوئی نصیحت کر دیجئے جس پر عمل کر کے میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکوں، یہ ان کا نظریہ تھا۔ اول تو ہم لوگ کسی عالم کے پاس، کسی دیندار کے پاس جاتے نہیں، اور بھولے سے اگر چلے گئے ملاقات ہو گئی تو کیا کہیں گے؟ ارے مولانا ایسا وظیفہ بتائیے کہ بزنس میں کروڑ پتی بن جاؤں، مولانا کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ اولاد ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ تو ہم ملاقات ہو جائے تو ایسا وظیفہ پوچھتے ہیں کہ دنیا بدل جائے۔ اور صحابہ کرام کے حالات زندگی پڑھتے ہیں ذخیرہ احادیث میں، وہ ایسی بات پوچھتے تھے کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں جانے کا حقدار بن جاؤں۔ یہ ہم میں اور صحابہ کے نظریے میں فرق ہے۔ ان کے نزدیک آخرت آگے ہے، دنیا پیچھے ہے، اور ہمارے نزدیک دنیا آگے سے بھی آگے ہے اور آخرت کہاں یاد ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے سفر میں جب بھی شریعت کا اور سماج کا رسم و رواج کا ٹکراؤ ہو جائے تو شریعت کو پیک کر دیتے، الماری میں ڈال کر کے رسم پر عمل کر لیتے ہیں۔ یہ ہماری حقیقت ہے، آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے۔ شادی کے ماحول میں دیکھ لیجئے، نبی نے کہا کہ سب سے بہترین شادی وہ ہے جس میں سادگی زیادہ ہو، یہ نبی کی حدیث ہے، اور صحابہ کرام نے اس سادگی پر عمل کر کے بتلایا۔ ایک بہت بڑے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے مالدار صحابی، بزنس مین صحابی، فجر کی نماز کے بعد ہمارے نبی کی نظر پیچھے پڑی تو دیکھا کہ اس صحابی کے بدن پر ہلدی کلر لگا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، شادی ہو گئی کیا؟ جی رسول اللہ، رات میں شادی ہو گئی۔ تو نبی نے کہا اولیم ولو بشاتن، ولیمہ کھلا دو اگرچہ بکری ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس صحابی کی شادی اتنی سادگی سے بھی کہ نبی کو بھی خبر نہیں ہے۔ صحابی نے اس حدیث پر عمل کر کے بتلایا۔ اور ہمارے آج کل کے شادی میں سنت کے علاوہ سب کام ہوتا ہے، صرف سنت پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے اور صحابہ کی سوچ میں یہ فرق ہے۔ تو یہ صحابی ہے، نبی کے پاس آئے، ملاقات ہو گئی، لگے ہاتھوں یا رسول اللہ من نجات، دنیا اور آخرت میں نجات حاصل کر لوں، اس کے لیے کوئی عمل بتا دیجئے۔ تو ہمارے نبی نے 3 اہم عمل بتلائے۔ مطلب یہ تھا کہ اگر ان 3 باتوں پر عمل کر لو تو دنیا اور آخرت کے فتنوں سے تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ نبی نے کہا نمبر 1، زبان کو قابو میں رکھو۔ نمبر 2، اپنے گھر میں رہا کرو۔
نمبر 3 اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ یہ 3 نصیحتیں، 1 منٹ کی نصیحت ہوگی، نبی نے کر دی۔ اب تھوڑی سی وضاحت ہم سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز جس کو نجات کا سبب بتلایا وہ یہ ہے کہ املک علیک لسانک، میرے صحابی اگر تم نجات حاصل کرنا چاہتے ہو اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنی زبان سے کوئی ایسی چیز اور ایسی بات نہ نکالو جس میں کوئی خیر اور بھلائی نہ ہو۔ ہماری زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے اس کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے۔ انسان کبھی بے سوچے سمجھے کوئی خیر کی بات ایسی کہہ دیتا ہے، اس کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اس خیر کی بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑا ثواب دے دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسی بات ہم مذاق میں بھی کہہ دیتے ہیں شر و فساد کی کہ ہمارے نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نظر میں عذاب کا مستحق بن چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم جو بھی کلمہ زبان سے نکالتے ہیں لکھنے والے لکھ لیتے ہیں فوراً، بیٹھے ہوئے ہیں نا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، پارہ نمبر 30 سورہ انفطار۔ لکھنے والے معزز فرشتے لکھتے ہیں تم جو کچھ بھی کرو وہ سب جانتے ہیں۔ اور سورہ قاف میں ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر لکھنے والا نگہبان ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ تو ہم جو کچھ بھی زبان سے نکالیں فوراً ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ ہم مذاق میں سمجھتے ہیں کہ بولے 2-4 لوگ ہنس لیے ختم، نہیں، آخرت میں اب اس کا جواب دینا ہے۔ اگر آپ نے ایسی بات بولی جس کے ذریعے کسی کی عزت و آبرو پامال کرنا ہے اور حالانکہ اس نے ایسا کیا نہیں لیکن آپ نے ان کا مذاق اڑانے کے لیے ایسا کیا تو پھر تو بہت خطرناک انجام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو لائے گا قیامت کے دن اور کہے گا تم نے فلاں آدمی کے بارے میں کوئی تہمت لگائی تھی، اس کی دلیل، اس کو دلیل سے ثابت کرو۔ کیا یہ چیز اس کے اندر تھی؟ واقعی میں دلیل لاؤ۔ اب چونکہ اس کے اندر وہ چیز نہیں تھی دلیل سے ثابت نہیں کر پائے گا، حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اس وقت تک کے لیے جہنم میں رکھے گا جب تک کہ وہ آدمی دلیل سے اس بات کو ثابت نہ کر دے، اور چونکہ ثابت نہیں کر سکتے تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ہم لوگ دنیا میں ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے جو منہ میں آئے سب بول دیتے ہیں، جبکہ معاملہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان احدکم لا يتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ ما یظن ان تبلغ ما بلغت فیکتب اللہ له بها رضوانہ الی یوم یلقاہ۔ آدمی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی ایسی باتیں کہہ دیتا ہے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ بات ہمیں کہاں تک پہنچائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے قیامت تک کے لیے رضامندی کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح انسان کبھی کبھی برائی کی ایسی بات زبان سے نکالتا ہے، اس کو یہ گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس بات کی وجہ سے میں اتنا گروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ناراضگی کا فیصلہ اس کے لیے کر دیتے ہیں ایک بات کی وجہ سے۔ ابو داؤد شریف کی صحیح روایت میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، صرف ایک بات کی وجہ سے آدمی کہاں تھا اور اللہ نے کہاں پہنچایا۔ نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 2 دوست رہتے تھے، ایک نیک تھا، عبادت گزار تھا، اور ایک برا تھا، گناہوں میں لگا رہتا تھا۔ اب یہ نیک دوست کی ملاقات جب بھی برے دوست سے ہو جاتی تو نصیحت کرتے، بھائی شراب چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو، نیک کام کرو، اللہ کو فرما برداری کرو۔ وہ برا دوست کا جواب ہوتا تھا، بھائی مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دو، میں جانوں میرا اللہ جانے، تم میرے لیے دروغہ بنا کر کے نہیں بھیجے گئے، یہ جواب ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اسی طرح کے جواب دیا تو اس نیک آدمی کو غصہ آ گیا، اس نے قسم کھا کے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اتنا سنگین جملہ اس نے زبان سے نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک آدمی کی تمام اعمال کو جلا کر کے راکھ کر دیا اور کہا تم کون ہوتے ہو جو مجھ پر قسم کھاتے ہو کہ میں معاف نہیں کر سکتا؟ جاؤ، میں نے اس گناہگار کو معاف کر کے جنت میں ڈالا اور تمہارے نیکیوں کو زائل کر دیا، دوبارہ تم نیکیاں شروع کر دو۔ ابو داؤد شریف کی صحیح روایت ہے۔ ایک جملہ کہا تھا اس نے، یہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہے۔ وہ حدیث روایت کرنے کے بعد بیٹھ کے رونے لگ گئے اور کہنے لگے کہ اس آدمی کو یہ گمان بھی نہیں ہوگا کہ اس بات کی وجہ سے اللہ زندگی بھر کی عبادت زائل کر دے گا، لیکن اللہ نے کر دیا۔ ایک جملہ زبان سے ہم نکال دیتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ انجام کیا ہوگا۔ اس لیے اس صحابی نے نجات حاصل کرنے کے بارے میں وظیفہ پوچھا تو نبی نے کہا زبان کو
کنٹرول کرو۔ جتنے بھی کبائر کبیرہ ہے ان میں بڑے بڑے گناہوں کا تعلق زبان سے، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ زبان کا عمل، غیبت کرنا گناہ کبیرہ زبان کا عمل، کسی کی عزت پر حملہ کرنا گناہ کبیرہ زبان کا عمل، بہتان تراشی کرنا گناہ کبیرہ زبان کا عمل، لڑائی جھگڑا گناہ کبیرہ زبان کا عمل۔ جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں ان سب کا تعلق زیادہ تر زبان سے ہے، اس لیے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو زبان کی حفاظت۔ دنیا کے اندر چوری، ڈکیٹی، زناکاری، شراب، یہ بڑے بڑے اعمال سے آدمی بچ سکتا ہے، آسان ہے، لیکن زبان سے جو گناہ ہوتے ہیں ان سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ سماج میں دیکھ لیجئے، سماج میں جو لوگ دیندار سمجھے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے دین دوسروں تک پہنچتا ہے، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ نہیں کریں گے لیکن اپنے مجلس میں دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، گناہ کبیرہ سے تب بھی نہیں بچتے ہیں۔ وہ اچھے خاصے دیندار سمجھے والے آدمی، صف اول کا پابند، لیکن ان کی زبان سے دوسروں کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ ان کی زبان کی وجہ سے پڑوسی پریشان رہ کر کے دوسروں کے سامنے کہتا ہے یار کیسا انسان ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، لیکن اس کے زبان سے میں اتنا پریشان ہوں، یہاں سے منتقل ہونے کے لیے دوسری جگہ زمین تلاش کر رہا ہوں۔ تو زبان کا ایسا عمل ہے کہ اچھے خاصے دیندار لوگ اس زبان کے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انجام سے صحابہ کو بچانے کے لیے کثرت سے آپ نے یہ باتیں بیان فرمائی۔ مثلا بخاری کی روایت ہے، اپنے صحابہ کو ترغیب دیتے ہوئے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو بھی اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کا یقین رکھتا ہے، پہلے ترغیب دلایا۔ اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کے یقین ہے تو مطلب آپ جو کریں گے آخرت میں اس کا جواب دینا ہوگا، تو اس کو چاہیے کہ یا تو اچھی بات بولے یا پھر خاموش رہے۔ اچھا، خود ہمارے نبی کی زندگی کیا ہے؟ صحابہ کرام نے بڑے غور سے نبی کو زندگی دیکھا، وہ نبی کی حالت بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل السکوت، ہمارے نبی اکثر خاموش رہتے تھے، صرف وہ بات بولتے تھے جن میں ثواب کی امید ہو، ورنہ نبی خاموش رہتے تھے۔ اس لیے بخاری کی ایک روایت ہے من صمت نجا، سب کو معلوم ہے جو خاموش رہا وہ نجات میں رہا، چونکہ آپ جو بولیں گے اس کا حساب دینا ہے، جو نہیں بولیں گے اس کا حساب نہیں دینا ہے۔ تو صحابی نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ فتنوں سے، پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا راستہ، تو نبی نے پہلی نصیحت کی عملی کا علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ میں بہت مختصر انداز میں آگے بات کو بڑھا رہا ہوں، اس سلسلے میں کئی روایت میں لکھ کر کے آیا تھا لیکن ابھی وقت نہیں ہے۔ دوسری نصیحت یا رسول اللہ، تو ہمارے نبی نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑو، یعنی بلا وجہ گھر سے باہر نہ رہا کرو۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ تو اس وقت کی بات تھی، اب جو ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، گھر سے باہر قدم رکھیے، فتنوں کا ایک بڑا سیلاب آیا ہوا ہے۔ اور آج گوا کے رہنے والے تو جانتے ہیں، گھر سے باہر، مسجد سے باہر نکلے، نظر کی حفاظت بہت مشکل ہے، برے لوگوں کی صحبت بہت مشکل ہے، اپنی زبان کو غیبت سے محفوظ رکھنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے گھر میں رہیں تو آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں، گھر میں رہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کی نسل کے لیے ایک اولاد کی تربیت ہو جائے گی۔ آج اولاد جو بگڑ رہے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ بچوں کو وقت دیتے نہیں ہیں۔ بچہ رونے لگے تو ہاتھ میں موبائل ڈال دیں گے، خود بیٹھ کر کے بات نہیں کریں گے۔ بچہ رونے لگے ٹی وی چالو کر کے سیریل لگا دیں گے، خود بیٹھ کر کے بچوں سے بات نہیں کریں گے۔ ہر انسان تنہائی میں رہنا پسند نہیں کرتا ہے۔ انسان جو ہے نا، نام انسان عربی لفظ یہ بنا ہے انس سے، انس کا معنی ہوتا ہے محبت، بھائی چارہ۔ جانور اکیلا جنگل میں رہ جائے گا لیکن انسان کو اکیلے رکھ دیجئے وہ خود مر جائے گا، اکیلے رہنا پسند نہیں کرے گا۔ انسان اس لیے ہے کہ وہ انسیت سے بنا ہے۔ تو بچہ ہے وہ بھی اپنے دوست تلاش کرتا ہے، اگر ماں باپ بچوں کے ساتھ دوست والا رویہ اختیار نہیں کریں گے، جب موقع ملے گا گھر سے باہر جائے گا، اپنے دوستوں کو تلاش کرے گا، اور گھر سے باہر اچھے دوست کم، برے دوست زیادہ ملیں گے، پھر وہ دوستوں سے برے اخلاق سیکھ کر کے گھر میں آئے گا، پھر آپ کہیں گے مولوی صاحب بچہ برباد ہو گیا وظیفہ دے دیجئے، ارے مولوی صاحب بچہ خراب ہو گیا تعویذ دے دیجئے۔ وہ خراب ہوا نہیں، خراب کرنے میں آپ کا بڑا دخل ہے۔ تو گھر میں رہو، فتنوں سے بھی محفوظ رہو گے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں آپ کو وقت ملے گا۔ تربیت کے لیے وقت چاہیے اور بچوں کو وقت دینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، پھر دنیا والوں کے پاس اتنا وقت ضرور ہے کہ آپ کے بچوں کو برباد کر سکے۔
ایک صحابی حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس آئے، اذن لنا فی السیاحت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول دنیا میں گھومنے پھرنے کی سیر و سیاحت کی اجازت دے دیجیے، میں گھومنا چاہتا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا ان سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کے لیے سیر و سیاحت اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ یعنی نبی نے بلا وجہ گھومنے کی بھی صحابی کو اجازت نہیں دی۔ گھومنا پھرنا اللہ کو وہ پسند ہے جو اللہ کے نام پر ہو، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہو، دین کے لیے ہو۔ صرف گھومنا مقصد ہو تو یہ گھومنا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور آج کل گھومنے میں لوگ کئی ہزار روپے لگا دیتے ہیں، اتنا اگر کسی غریب بیوہ کو دے دے تو بھلا ہو جائے گا، مسلم سماج میں رہنے والے وہ طبقہ جو کمزور ہے اس کو دے دے تو بھلا ہو جائے گا، لیکن بلا وجہ گھومنے کے لیے کتنے ہزار روپے ہم لگا دیتے ہیں۔ نبی نے صحابہ کی ذہن سازی کی کہ بلا وجہ جس سے آخرت کا بھلا نہ ہو کوئی کام دنیا میں کرنا ہی نہیں ہے، گھر میں بیٹھے رہو، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ حلال روزی کے لیے باہر گھومیں وہ آپ کے لیے عبادت ہے، بلا وجہ باہر نہیں گھومنا ہے ورنہ اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے، گناہوں سے بچنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد تیسری نصیحت اللہ کے نبی نے اس صحابی کو کی، وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اے میرے صحابی اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے رونے کی عادت ڈالو، رویا کرو، گر گرایا کرو۔ احساس ندامت سے اور خوف خدا کی وجہ سے جو آنسو انسان کی آنکھ سے نکلتا ہے وہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی نے فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، اس آدمی کو جہنم کی آگ ٹچ بھی نہیں کرے گی جس کے آنکھ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو کا قطرہ نکلا ہے۔ اللہ کے لیے رونا اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، دنیا کے لیے تو بہت روتے ہیں، اس نے یہ نہیں دیا، اس نے وہ نہیں کیا، اس نے ستایا، اس نے مارا۔ وہ روتے ہیں کس کے سامنے؟ لوگوں کے سامنے جا کر کے، تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ حالانکہ مسئلہ حل کرنے والا تو صرف اللہ ہے۔ لا معبود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا خالق الا اللہ، تو سب اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ کی ایک لمبی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان حشر میں جب سورج 2 میل کے فاصلے پر ہوگا، آدمی پسینے کے اندر شرابور ہوگا، مچھلیوں کی طرح تڑپ رہا ہوگا، ایسے کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ ہوگی، اور ان میں 7 طرح کے لوگوں کو جو اسپیشل آدمی ہوں گے اللہ اس عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رویا ہوگا۔ اللہ کے لیے رونا تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ کو کتنا پسند ہے۔ الغرض وہ صحابی نبی کے پاس آئے اور نبی سے کہا یا رسول اللہ ہم دنیا اور آخرت میں نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی عمل بتائیے۔ تو ہمارے نبی نے 3 بڑے بڑے اعمال بتلائے۔ نمبر 1 زبان کی حفاظت کرنا، نمبر 2 گھروں میں رہنے کو لازم پکڑنا، بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکالنا، نمبر 3 جب گناہ ہو جائے تو اس پر رونا۔ یہ 3 عمل کر لو تو دنیا اور آخرت میں نجات پا جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔